السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اما بعد۔ ان سے روایت ہے ابن عمر، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے، ان بلا شبہ رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قال فرمایا، صلاۃ نماز الجماعتی با جماعت افضل ہے، من سے صلاۃ نماز الفرد اکیلے، بسبع 27 اور 20 درجتاً درجے۔ ان ابن عمر رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال صلاۃ الجماعتی افضل من صلاۃ الفرد ب27 درجہ۔ حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جماعت کی نماز اکیلے نماز پڑھنے سے 27 درجے زیادہ افضل ہے۔ تو یہاں پر جو ہے باجماعت نماز کی فضیلت ہمیں پتہ چلتی ہے کہ گھر میں نماز پڑھنا اور اکیلے میں نماز پڑھنے کی نسبت جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں درجات جو ہے وہ بلند ہو جاتے ہیں۔ کتنے؟ 27 درجے، اور ایک روایت میں آتے ہیں تقریباً 25 درجے۔ اور یہاں پر سوال اٹھتے ہیں کہ عورتیں تو مسجد نہیں جا سکتی ہیں یا اس طرح سے، تو عورتیں جو ہیں وہ گھر کے اندر بھی باجماعت نماز پڑھ سکتی ہیں۔ نماز ہم اپنے گھر میں اگر ایسا موقع مل سکتا ہے تو ایک کارنر، نماز کارنر بنا لیں اور وہاں اس حصے کو صرف نماز کے لیے مختص کریں، اور پھر وہاں پر جو ہے ہم باجماعت نماز پڑھ سکتے ہیں۔ جیسے آپ کی بیٹیاں ہیں تو بیٹی کے ساتھ، یا آپ خود بیٹی ہیں تو اپنی ماما کے ساتھ، ٹھیک ہے، تو اس طرح سے مل کر جو ہے ہم باجماعت نماز پڑھ سکتے ہیں۔ خصوصاً ہمیں جیسے اشرا ذو الحجہ کے 10 دن آ رہے ہیں، ان میں اور رمضان میں ضرور اس چیز کی کوشش کرنی چاہیے، اور ان دنوں میں تو بہت سی مساجد میں الحمدللہ عورتوں کے لیے بھی ارینج موجود ہوتا ہے، تو اس دوران جو ہے وہ ضرور آپ مسجد جائیں اور اس درجے کو آپ بھی ضرور حاصل کرنے کی کوشش کیجیے۔ باقی آپ کے ارد گرد آپ کے بچے ہیں، اگر بیٹا ہے یا بھائی ہے تو یا والد ہیں، تو انہیں ضرور اس حدیث کے بارے میں بتائیے تاکہ وہ لوگ گھر میں نماز نہ پڑھیں، کیونکہ مردوں کے لیے لازم ہے کہ وہ مسجد میں جا کر باجماعت نماز پڑھیں، الا یہ کہ کوئی عذر پیش ہو واقعی۔ تو دوسرا ایک حدیث یہ بھی آتی ہے بہت پیاری، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی بندیوں کو اللہ کے گھروں میں جانے سے نہ روکو۔ تو یعنی مرد جو ہے وہ نہیں روک سکتے کہ آپ مسجد نہیں جا سکتے، لیکن عورت کو کچھ حدود کا خیال ضرور رکھنا ہوگا کہ وہ پردے کے اندر جائے مسجد میں، ٹھیک ہے، اور ایسے لباس نہ پہنے جو بہت چمکتے ہوں، یعنی دوسروں کو اپنی طرف جو ہے وہ مائل کرنے والے نہ ہوں، اور جوتے ایسے ہوں جن کی آواز نہ آتی ہو، یعنی ٹک ٹک کی آواز کے لوگ متوجہ ہوں، یا اسی طرح سے باقی نمازی جو ہیں ان کا ایمان عورتوں کی وجہ سے خراب ہو، تو ایسی چیزوں سے جو ہے بالکل بچ کے اور پردے کے اندر جو ہے وہ جایا جائے، اور عورتوں کا الگ انتظام ہوتا ہے، اس چیز کا خیال رکھا جائے، تو انشاءاللہ ہم بھی اس اجر کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اور دوسری حدیث بھی نماز سے متعلق ہے، تو وہ بھی انشاءاللہ ہم کرتے ہیں۔ ان سے روایت ہے جابرین، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے، قال فرمایا، سمعت، میں نے سنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یقول، فرماتے ہیں، ان بلا شبہ بین درمیان الرجل آدمی کے، و بین اور درمیان الشرک شرک کے، والکفر اور کفر کے، طرح کا چھوڑ دینا ہے، الصلاۃ نماز کا۔ ان جابر رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے ہیں کہ بلا شبہ آدمی اور شرک و کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے، یعنی جس کے سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آدمی مسلمان ہے یا پھر شرک اور کفر میں مبتلا ہے، تو اس چیز کے درمیان فرق کرنے والی چیز کیا ہے کہ نماز، یعنی مسلمان جو ہے وہ نماز نہیں چھوڑ سکتا، اور نماز کا چھوڑ دینا جو ہے وہ انسان کو بعض اوقات جو ہے انسان ایک طرح سے اسلام سے دور ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ آپ دیکھیں نماز کے بارے میں قرآن
قرآن میں سب سے زیادہ تذکرہ جو ہے وہ نماز کا ہے، تقریباً 700 مرتبہ۔ تو اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک نماز کی کتنی زیادہ اہمیت ہے، اور نماز جو ہے پہلا فریضہ ہے، اور سوال بھی قیامت کے دن جو ہے جو سب سے پہلے ہوگا وہ نماز کے متعلق ہوگا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جس کی نماز اچھی نکلی اس کے باقی سارے اعمال بھی اچھے، جس کی نماز ہی خراب نکلی اس کے باقی اعمال بھی ضائع ہو گئے۔ تو اس لیے اپنی نمازوں کے متعلق ہم نے پہلے بھی احادیث دیکھی، انشاءاللہ اپنی نماز کو ضرور بہتر کرنا ہے، خوش و خضوع پیدا کرنا ہے، اور اس کے ترجمے کو ضرور فوکس کرنا ہے، انشاءاللہ ترجمے کو سیکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ آج میں PDF سینڈ کروں گی جس میں نماز کا ترجمہ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگوں نے وہ بھی آہستہ آہستہ یاد کرنا ہے تاکہ ہماری نماز جو ہے وہ خوبصورت ہو جائے، اور نماز جو ہے وہ ہمارے لیے نجات کا باعث بنے انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔